ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہم ان کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور شہادت کا کلمہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لیکن ان بچوں کی پرورش پھر کون کرتے ہیں؟ وہ انگریز کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں، اسکول میں ہم بیچ دیتے ہیں، انگریز خود نہیں بیٹا ہے ادھر، انگریز نے ہماری بنیادوں کو مٹا دیا ہے، اس کا تہیہ کر رکھا ہے۔ آپ نے جس بنیاد پر ملک بنایا ہے اس بنیاد ہی کو ہم مٹا دیتے ہیں، اس نے اپنے نمائندے بٹھائے ہیں۔ بچہ جاتے ہی وہ انگریز کی شکل و صورت بنا کے جاتا ہے، اس کو پتلون پہنائی جاتی ہے، اس کے ٹخنے ڈھام دیے جاتے ہیں، غیر شعوری طور پہ اس کے ذہن پہ یہ تعلیم، یہ عمل پتھر کی لکیر بن جاتا ہے، اور پھر بڑے ہو کر کے وہی طریقہ زندگی بھر رہتا ہے۔ شلوار ہے ٹخنوں سے نیچے، پتلون ہے ٹخنوں سے نیچے، ازار ہے ٹخنوں سے نیچے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مرد کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے اٹھائے، وہ نیچے رکھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ایڑیاں بھی ڈھانپے، نماز میں بھی پاؤں کی پش کو ڈھانپے، تنگ پینچوں والے شلوار میں نماز نہ پڑھے۔ اب عورتیں یہاں تک اٹھا کر کے چلتی ہیں۔ کسی نے تو ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جاؤ وضو کر کے آؤ، نماز پڑھو دوبارہ۔ اس نے جا کے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو، پھر جا کے وضو کیا تیسری مرتبہ۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے کیوں اس شخص کو بھیجا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، نماز وضو کر کے وہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے، ڈھکے ہوئے تھے، ازار ٹخنوں سے نیچے تھا، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ذمت تو فارغ ہو جائے گا، لیکن اس نماز پہ ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی بھی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ دیکھ لیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، باہر چلتے پھرتے وہ تو الگ ہے، لیکن مسجد میں بھی، کیونکہ وہ جو تعلیم بچپن کی ہے وہ اتنی راسخ ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اذان ہم نے سنی وہ راسخ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو مٹھایا جاتا ہے، اس کی جگہ متبادل چیزیں ڈالی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تعلیم صلحاء کے لباس میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ ہے، منصوبے کے تحت یہ کام ہوتا ہے، اور غیر شعوری طور پہ ہم ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں، حرام اور حلال کو مکس کر دیتے ہیں، پھر ہم وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے داڑھی رکھنا مولیوں کا کام ہے، روزہ رکھنا مولیوں کا کام ہے، ٹوپی استعمال کرنا مولیوں کا کام ہے۔ کیا قرآن میں ایسا کوئی حکم آپ کو معلوم ہے کہ مولیوں کا حکم الگ ہو اور عوام کا الگ ہو؟ کوئی آیت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ساری امت کو اللہ نے اس کتاب سے مخاطب کیا ہے، یا میرے لیے بھی ہے یا آپ کے لیے بھی ہے، لیکن ہم مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ بچے ہمارے ہیں لیکن وہاں پرورش دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ یہود بھائی جس کا نام آپ نے سنا ہے، بچوں کو کیا تربیت دے رہا ہے یونیورسٹی میں، کالجوں میں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ڈارون کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک مسلمان بچے کو قرآن کی تعلیم کے بجائے ڈارون کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ کائنات خود ہی موجود ہو گئی ہے،
اور یہ جیسے درخت بڑھتے ہیں، انسان بھی اس طریقے سے ایک چیز ہے، اور پھر آگے کوئی نہ آخرت ہے۔ یہ مولویوں کے قصے ہیں۔ بچے کو ماں باپ نے اذان پڑھوائی بچپن میں، لیکن یہود بھائی نے اس کو کیا کہا؟ ڈاروین کا نظریہ پڑھایا۔